اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے اسلام میں وہ رسمیں ایجاد کر لی ہیں کہ ہم نے اپنا جینا بھی مشکل بنا لیا ہے، مرنا بھی مشکل بنا لیا ہے، اور شادیاں بھی ڈھیر ساری مشکل بنا لی ہیں۔ جینا بھی مشکل، جینا ڈاکٹروں نے مشکل بنا دیا ہے، 50-60 ہزار سے کم بچے کی پیدائش ممکن ہی نہیں۔ اللہ کا فضل ہو اور وہ نظام چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جاتے سب سے پہلے وہ چیرا دے کر بچے کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں، جسم بھی خراب کرتے ہیں، اور نظام بھی خراب کرتے ہیں، اور پیسے بھی ایسے خاصے۔ تو جینا بھی مشکل ہو گیا، یعنی دنیا میں آنا بھی بچے کا مشکل ہے، اور مرنا بھی اتنا اوکھا ہو گیا کہ جس کا مرتا ہے اس کو پتہ ہے۔ وہ جناب ایک عرض کرتا چلوں کہ 2 طرح کی دعوتیں ایسی ہیں جو اسلام میں کسی طرح سے بھی تصور نہیں ہے اس کا۔ 2 طرح کی دعوتیں مجھے بڑی دیر پہلے کسی نے یہ کہا تھا، اور میں بڑی دیر سے اپنے دل میں کلک رکھتا تھا کہ میں ضرور بتاؤں گا۔ ادھر میت پڑی ہے، جنازہ ہو رہا ہے، اور ادھر کوئی پکارنے والا پکار کر کہتا ہے روٹی کھا کے جانا جی۔ یہ دعوت اسلام میں کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ ادھر سوگ کا مرحلہ ہے، وہ مرنے والا مر گیا اور اس کے دل کی کیفیت بدلی ہے، وہ بیٹا ہوگا کسی کا، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کا باپ ہوگا، اور ادھر پکار کر کہا جا رہا ہے کھانا کھا کے جانا جی۔ جو ہزاروں روپیہ باہر سے لگا کر 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھا لیتے ہیں نا، وہ ایک دن اگر اس مرگ والے گھر سے نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، بڑی دور سے جو مہمان آتے ہیں، لیکن اس کا تصور بھی یہ نہیں ہے کہ ان کو دعوت دے کر کہا جائے کہ کھانا کھا کے جانا۔ یہ دعوت کا کھانا نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میت کے گھر میں 3 دن تک سوگ ہوگا، اس کے گھر میں چولہا نہ جلے، لہذا اس کے ہمسائے، اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار کھانا بنا کر ان کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ وہ گھر میں چولہا نہ جلائیں، ان کو بنا بنائے مل جائے۔ یہ ہے اسلام کا تصور، کہ گھر میں چولہا نہ جلائیں، لیکن ادھر میت ہوتی ہے اور ادھر چائے کے دیگچے چڑھ جاتے ہیں، وہ گھر میں چائے بن رہی ہے۔ یہ شوق کا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا جو دعوت کا نظام ہے، سوری ٹو سے، مجھے پتہ ہے کہ یہ دل پر بہت گراں گزرے گی، لیکن اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سمجھیے، سنیے، تصور کیجئے۔ پہلی بات، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی ہی، فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور کرو مسجد میں۔ کیا کہا؟ نکاح کا اعلان کرو اور کرو مسجد میں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر حضور کے فرمان کے بعد تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ مسجد میں نکاح کرو۔ فوائد کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ 2 بندروں کا ملنا ہوتا ہے، یہ 2 خاندانوں کا ملنا ہوتا ہے، اور اس نکاح کے موقع پر بندہ مومن ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے میرے مولا ان کو خوشیاں دینا، ان کے گھر کو آباد کرنا۔ یہ 2 خاندانوں کا ملنا ہے، انہیں راحتیں دینا، ان کو مصیبتوں سے بچانا۔ یہ دعا کا ذریعہ ہے، اور دعا جس طریقے سے خلوص کے ساتھ مسجد میں کی جا سکتی ہے وہ شادی حال میں نہیں کی جا سکتی۔ ایک نکڑ میں بیٹھ کر امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور باقی سارے اپنی گپوں میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ دعا کا اتنا حسین مرحلہ اور اتنی اشد ضرورت ہے اس موقع پر دعا کرنے کی، لیکن دعا کی طرف توجہ ہی کسی کی نہیں ہوتی۔ اور 3 طرح کے خطبے، وہ جمعے کا ہو، عید کا ہو یا نکاح کا ہو، خطبہ سننا واجب ہوتا ہے، خطبہ نکاح کی سماعت واجب ہے۔ ادھر امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے گپیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اگر یہی خطاب اور یہی نکاح کا خطبہ مسجد میں ہو تو باادب ہو کر سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ وہ مسجد میں بیٹھ کر دعا ہو تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں لذت اور سرور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور تیسری اور اہم چیز، یہ تماچا ہے ہمارے معاشرے پر۔ خدا کی قسم یار، مسجد کا امام ہے، وہ تمہارے انتظار میں شادی حال میں جا کر بیٹھا ہے، اس کی ظہر بھی جا رہی ہے، عصر بھی جا رہی ہے، ظہر کے وقت بارات آنی تھی، عصر تک وہ بیچارہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلا کر آپ ذلیل کروا رہے ہیں۔ یہ ذلت ہے مسجد کے امام کی کہ آپ اس کو انتظار میں بٹھائے رکھیں۔ مسجد میں آؤ، امام خود کہے کہ مسجد میں آؤ پھر نکاح پڑھاؤں گا۔ اگر یہ تحریک آج چلتی ہے تو اگلے 5 سالوں میں یہ تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو اور اگر آپ اقوام غیر کی طرف توجہ فرمائیں، عیسائی، اس نے اپنے پادری کی ایسی اہمیت دی ہے،
وقت کے بادشاہ کا بھی نکاح ہوگا تو چرچ میں آ کر ہوگا. اگر وہ عیسائی اپنے کانوینٹ میں، اپنے چرچ میں، کلیسا میں، گرجا میں ایک وقت کے بادشاہ کو مجبور کر رہا ہے کہ نکاح تب ہوگا جب تو چرچ میں آئے گا، تو ایک مسجد کا امام کیوں نہیں کہہ سکتا کہ مسجد میں آؤ گے تو نکاح ہوگا ورنہ میں نہیں آؤں گا؟ اس کا احترام کرو، عزت دو. یہاں بٹھا کر دعا بھی ہوگی، کمکمہ لگانا ہے، خلوص کے ساتھ بچھانی ہے، کرسیاں لگانی ہیں، کتنا کچھ کرے گا. لیکن اگر مسجد میں ہو، پنکھے بھی لگے ہیں، قالین بھی بچھے ہیں، لائٹیں بھی ہیں، مسجد میں نکاح ہو تو اس کا خرچہ کتنا بچا. اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، ہم نے چھوڑ کر اپنی ذلتیں اپنے ماتھے سجا لی. اتنا پیارا مذہب اور اتنی آسانیاں دینے والا مذہب ہے، ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ باتیں سخت بہت ہیں، لیکن یقین کیجئے آنے والے وقتوں میں ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی کہ ہماری بیٹیاں گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بوڑھی ہو رہی ہیں، اسے کوئی بر نہیں مل رہا، اسے کوئی نیک گھر نہیں مل رہا کہ وہ اپنی بیٹی کو باعزت طور پر اس کے ہاتھ بھی لے کر سکے اور اسے دوسری طرف رخصت کر سکے. اس لیے کہ جو معمولی طور پر بھی شادی کرنا چاہے گا 8-9 لاکھ روپے اسے قرض لینا پڑے گا. یہ معاشرہ ہے ہمارا. اور آپ کو ایک بات عرض کر دوں، اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. گھر کس کا بس رہا ہے؟ مرد کا. گھر کس کا بس رہا ہے؟ مرد کا. چاہیے یہ کہ ہر طرح کی روٹی بھی مرد کھلائے. وہ جس کے گھر میں ایک بکرا، دمبا، مینڈا آئے چاند رات میں یا عید سے چند دن پہلے، اس کو پال کر جوان کر کے اس کو کھلا پلا کر اگلے دن قربان کرنا ہو، اس کو جدا کرتے وقت بچے رو رو کر چیخ چیخ کر برا حال کر دیتے ہیں کہ وہ اسے منوس اتنا ہو گئے. ایک بچی جس کو باپ نے اتنا کر کے پالا اور جوان کیا، آج اس کے گھر سے رخصتی ہو رہی ہے، وہ کس منہ سے دعوت دے کے کھانا کھا کے جاؤ؟ اس کے کلیجہ چر رہا ہے، اس کے گھر سے اس کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے. ایک بکرا اور دمبا ہم سے جدا ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے سمجھو، لیکن ایک بیٹی جس کے باپ کے گھر سے جدا ہو رہی ہے، یار ترس نہیں آیا تمہیں؟ وہ ایک پنجابی کا گیت تھا بڑا پرانا، وہ جب بھی میں سوچتا ہوں اور میرے ذہن میں آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ بیٹیوں کی پکار ہے. کسی نے بڑا پیارا کہا ہے، اے چڑیاں دا چمبا وے بابل آسی اڑ جانا. اے چڑیاں دا چمبا ہے، چھاڑی لمبی اڑاری وے ایسا مڑ نہیں ہونا. وہ ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کسی اور کا گھر بسانے جا رہی ہے، اور ادھر باپ پر اتنا بوجھ کہ وہ 8-9 لاکھ 12 لاکھ قرض لے کر پہلے جہیز بھی دے اور پھر روٹی بھی کھلائے. اور پھر دیکھو یہ ساری رسمیں ہم کہاں سے آئیں؟ ہندوؤں سے. دولہے والے شوارے کھلا سکتے ہیں لیکن لنگر سالن متنجن کھانا ہے بیٹی کی طرف سے. جو آپ کو 2 لاکھ روپیہ لگا کے روٹی کھلا سکتا ہے وہ شوارے نہیں کھلا سکتا. یہ ہماری طرف سے ہوگا جی، بید ہم لائیں گے. اللہ اکبر کبیر. تو اس کے دل کی کیفیت سمجھو. گھر اس کا بس رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کھلائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دعوت بارات کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے. چند لوگ آئے، نکاح پڑھایا مسجد میں، وہ جو چند لوگ ہیں ان کا گھر میں کھانا پکے، بس ان کے وہ جو مہمان ہیں گھر والے ان کے لیے کھانا بنایا جا سکتا ہے. لیکن خاص طور پر انویٹیشن، دعوت، بارات کے موقع کی دعوت شرع اسلام میں درست نہیں ہے. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر، بزرگوں سے معافی مانگ کر، کیونکہ ہم سب اس میں ملوث ہیں اور ہم معاشرے کے بندھنوں میں ایسا جکڑے ہوئے ہیں کہ کوئی سزا بھی لگائے تو اسے بالکل دھتکار دیا جاتا ہے اور اس کی توجہ نہیں کی جاتی، اس کی سنی ہی نہیں جاتی. وہ بیچارہ کیا کرے؟ ایک دعوت اسلام میں ہے، میرے رسول نے خود ارشاد فرمائی ہے، اولیمو ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کیا کرو، چاہے گھر میں ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اسے ذبح کرو اور کھلاؤ، ولیمہ کیا کرو. اور یہاں بھی حضور نے فرمایا بے ستام تام الولیمہ، فرمایا ولیمے کا کھانا اگرچہ برا کھانا ہے کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، ظاہر ہے رشتہ داروں کو بلانا ہے نا جی، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. اس کے باوجود پھر فرمایا اذا دعیکم الی الولیمہ فلیاتیھا، فرمایا جب تمہیں ولیمے کی دعوت دے دی جائے تو پھر لازمی آؤ، اور جو دعوت کے باوجود بھی نہ آئے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. جس نبی نے ولیمے کی اتنی اہمیت بتا کر ایک دعوت ہمیں دے دی، اب دوسری دعوت ہم نے خود اپنے اوپر زوال مسلط کرنے کے لیے قائم کر لی. ابھی نہیں بدلے گا یہ نظام، وقت لگے گا.
جکڑے ہوئے ہیں نا ہم اس میں, ابھی وقت لگے گا, ابھی وقت درکار ہے. اولیمو فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکری کیوں نہ ہو. کیوں جی؟ اچھا یہ بعض لوگوں نے یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ جہیز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جو تھا وہ رسول پاک نے دیا تھا. جہیز کی داستان بھی سن لیجئے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا تمہارے پاس مہر کے پیسے ہیں؟ عرض کیا نہیں حضور. وہ جو مولا علی کو گھر ملا تھا وہ بھی ایک انصاری صحابی نے بطور تحفہ ایک حجرہ دیا تھا. اپنا گھر بھی نہیں تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, حجرہ تھا, ایک انصاری صحابی نے بطور تحفہ دیا تھا. فرمایا نکاح کے لیے مہر کے لیے پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور نہیں. سرکار نے فرمایا وہ جو گھر میں زرہ پڑی ہے وہ بیچو اور لاؤ پیسے. وہ بیچی جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پیسے دیے, وہ پیسے لا کر حضرت رسول پاک کی بارگاہ میں مولا کائنات نے پیش فرمائے, اور حضور نے کچھ پیسے حجرے میں بھیجے کہ سیدہ پاک کو دلہن بنا دے, تیار کر دیا جائے, ان پر جو خرچ آتا ہے بنیادی طور پر وہ صرف کیا جائے. اور کچھ پیسوں سے کیا لیا؟ ایک تکیہ جس میں جھالریں بری ہیں, ایک چکی, کیونکہ آٹا تو بنانا ہے, آٹا تو بنانا نہیں, ایک چکی, ایک وہ تکیہ اور کچھ تھوڑا سا ضروری سامان. اور یہ بھی حضور کے اپنے پیسوں سے نہیں, یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ سے. اسلام کا تصور ہے جس نے بیٹی پال پوس کر تمہارے حوالے کر دی, اسلام کہتا ہے اس باپ پر 1 روپے کا بوجھ بھی نہیں آئے گا. یہ اسلام ہے, اس باپ پر 1 روپے کا بوجھ بھی نہیں آیا. رسول پاک نے 1 روپیہ بھی سیدہ پاک کی شادی پہ خود سے خرچ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا حضور کا. حضرت علی المرتضیٰ نے جو پیسے لائے تھے انہی سے یہ دونوں چیزوں کا انتظام حضور نے فرمایا. اور وہ حضرت عثمان غنی کو جو زرہ بیچی تھی, کچھ دن کے بعد مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لا کر پیش کر دی مولا کائنات کی بارگاہ میں, یہ تحفہ رکھ لیجیے. اگر اسی وقت کہتے کہ علی چھوڑو اور زرہ رکھو, مجھ سے پیسے لے لو, تو دل پر شاک گزرتا کہ نہیں, ایسا نہیں تھا. اس وقت رکھ لیے اور بعد میں لا کر وہ زرہ بھی تحفہ حضرت علی پاک کو دوبارہ لوٹا دیا, واپس کر دیا. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا. لیکن یہاں باپ بیچارہ ساری عمر قرض اتارنے میں پس جاتا ہے, اور پھر شادی کے موقع پر جو رسومات ہم نے بنا لی. حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سماعت کیجیے. حضور نے فرمایا سب سے بابرکت اور بہتر شادی وہ ہے جس میں خرچ کم آئے, جس میں خرچ کم آئے. سب سے بابرکت اور بہتر شادی وہ ہے جس میں خرچ کم آئے. خرچ کیسے کم ہوگا؟ جب ہم اپنی شادیاں اسلام کے دیے ہوئے نظام کے مطابق کر لیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے ایک بچے کی شادی پر کئی لاکھ خرچ کر دیے جاتے ہیں, اور ایک طرف اسی گلی کی نوکر میں ایک بیٹی موجود ہے جس کے باپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکے اور اسے اگلے گھر کا کر سکے. اس معاشرے پر تف اور افسوس نہیں. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی اور فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں, لیکن یہ سادگی کا جو ہم کہتے ہیں نا, سادگی, امیروں کی سادگی اور ہے, غریبوں کی سادگی بھی اور ہے. سادگی نہیں, جہاں خرابی ہے اسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو. اگر معاشرے میں امن چاہتے ہو, اگر بیٹیاں عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہو. ابھی مجھے اتفاق کے ساتھ کبھی میں نے شادی کی رسومات اور دیگر معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں لی, آئی ہیو نو انٹرسٹ. لیکن مجھے اتفاق کے ساتھ کسی عزیز کی بیٹی کی شادی تھی. مجھے پتہ چلا کہ برات والے 150 بندہ لے کر آ رہے ہیں. کتنے؟ 150 بندہ لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے معصومانہ سوال کیا, چونکہ مجھے علم نہیں تھا. تو اگلے دن جب ولیمہ کے طور پر لوگوں نے, بچی والوں نے جانا تھا, تو میں نے پوچھا آپ کتنے احباب جا رہے ہیں؟ کہا جی 50 یا 55. میں حیرت میں گم ہو گیا کہ آپ 150 کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ نہیں جی بچی والے اتنے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے. میں کہ لعنت ایسے نظام پر, ایک طرف وہ 150 لے کر آیا ہے اور بچی پر آج بھی بوجھ یہ ہے کہ باپ 150 بھی نہیں لے کے جا سکتا. وہ جتنی لے کے آئے تم اتنے لے کے جاؤ, اس کو نانی یاد آ جائے. لیکن یہ صرف ایک بطور طنز میں نے کہا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. برات کے لیے نکاح مسجد میں ہو, چند احباب ہیں ان کے سامنے مسجد میں نکاح پڑھا جائے, دعا کی جائے, اور جو گھر والے ہیں وہ ان دولہا کے مہمانوں کو گھر میں کھانا کھلائیں, دعوت نہ ہو. اسلام یہی چاہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی دھوم دھام سے ہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر تم اس نظام کو نہیں بدل سکتے, یہ کہتے ہو کہ ہم نے برات لانی ہی لانی ہے, تو پھر ایسا کرو برات ضرور لاؤ, پر اپنے براتیوں کو کھانا خود اپنے پیسوں سے کھلاؤ. بچی والوں پر بوجھ نہ بنو. بچی پر کیا چٹی ہے اور بچی کے باپ پر کیا چٹی ہے؟
کہ وہ پیسے اپنی بیٹی بھی دے رہا ہے اور پیسے بھی صرف کر رہا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہر طرف سے بچی والوں کو پیسا گیا، ہر طرف سے۔ اور یہ جو جہیز ہے اس کی لعنت کہاں سے آئی؟ ہندوؤں سے، اس لیے کہ وہاں بیٹی کے لیے وراثت کا تعلق ہی کوئی نہیں، حصہ ہی کوئی نہیں، لہٰذا جو کچھ دینا ہے وہ ابھی ابھی دے کر اس کو رخصت کرو، بس فارغ، خلاص۔ وہ تصور جہیز کا ادھر سے آیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک معاشرے کا زہر یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بیٹا باپ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے چند ضروریات زندگی کی چیزیں اسے دے دیتا ہے، جا کے کسی اور گھر میں پریشان نہ ہو، کسی سے مانگنی نہ پڑے، برتن کسی سے نہ لینے پڑے، برف کے لیے پانی کے لیے برف